السلام علیکم ویورز، گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین کھیلے جانے والی ٹیسٹ سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے، جس میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے مابین کھیلے جانے والا یہ ٹیسٹ بغیر کسی نتیجے کے اختتام تک پہنچا، ڈرا ہوا، اور بعض ماہرین کے نزدیک یہ بنگلہ دیش کی فتح کے مترادف ہے۔ پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میچ برابر کرنا یقینی طور پر بنگلہ دیش کی ایک بہت بڑی کارکردگی ہے، اور وہ بھی ان حالات میں کہ جب 296 رنز کی برتری حاصل کی ہو پاکستان نے پہلی اننگز میں۔ بنگلہ دیش نے جس طرح سے فائٹ بیک کیا اور جس اتھارٹی کے ساتھ ان کی بیٹنگ لائن نے رسپونڈ کیا، بالخصوص تمیم اقبال اور امرؤ القیس نے جس طرح سے پاکستانی بلے بازوں کی بولرز کی درگت بنائی، آزادانہ شاٹس کھیلے، بے بس کر کے رکھ دیا۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج جو میچ اپنے اختتام کو پہنچا بغیر کسی فیصلے کے ڈرا ہوا، یہ یقینی طور پر لمحہ فکریہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے تھنک ٹینک کے لیے ہے، پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹیم مینجمنٹ کے لیے ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کو ریویو کرے، اور کیا ایسی مصیبت اور افتاد آن پڑی کہ پاکستان کی ٹیم اتنی خراب کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے نتائج کے اعتبار سے کہ وہ بنگلہ دیش کے خلاف اب تک اس ٹور میں کوئی بھی کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ مجموعی طور پر اس ٹور پر جتنے بھی میچز کھیلے گئے ہیں، پریکٹس میچ کو شامل کر کے آج یہ چھٹا میچ ہے، 3 ODIs، 2 ایک پریکٹس میچ اور ایک T20، اور یہ چھٹا میچ، 6 میچ ہو چکے ہیں، اور سرزمین بنگلہ دیش پر گرین شرٹس مصباح اینڈ کمپنی، شاہد آفریدی اینڈ کمپنی، اظہر علی اینڈ کمپنی کوئی بھی میچ بنگلہ دیش کے خلاف جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس ٹیسٹ میچ پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں معروف کرکٹ تجزیہ کار چودھری محمد صدیق صاحب۔ چودھری صاحب السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ انہوں نے کھیلی، پاکستان کی A ٹیم کے کوچ رہے، ڈومیسٹک کرکٹ میں بڑے کامیاب کوچ مانے جاتے ہیں، شاہد انور۔ شاہد صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا جی۔ چودھری محمد صدیق صاحب، جی جناب، پاکستان ورسز بنگلہ دیش، اور نتیجہ پاکستان ڈرا ہو گیا، میچ جیت نہیں سکا، 296 رنز کی برتری، بنگلہ دیش حیران کن پرفارمنس دیتا جا رہا ہے۔ ہاں صاحب، میں جب سے یہاں پہ اس کرسی پہ آپ نے مجھے بٹھایا ہوا ہے، میں نے آپ سے تقریباً اختلاف کبھی نہیں کیا، اتنا زیادہ اچھی باتیں کرتے ہیں نا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، مطلب آپ ٹو دی پوائنٹ جو ہے نا، وہ آپ کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو وکٹ آج دیکھی ہے یہ ٹیسٹ میچ کی، اس میں میرا حال ہے دنیا کی کوئی بھی ٹیم ہوتی نا تو رزلٹ جو تھا وہ سیم تھا۔ یہ شکر کریں کہ یہ میچ وہ ایک ریکارڈ میچ ہوا تھا جب ساؤتھ افریقہ اور میرا حال ہے انگلینڈ کا تھا، تو وہ 11 دن چل گیا تھا۔ یہ بھی میچ کچھ ویسا ہی تھا، یہ کوئی وکٹ نہیں تھی کرکٹ کھیلنے کی۔ ٹیسٹ میچز تو ویسے ہی لوگ جو ہیں وہ اس سے متنفر ہو گئے ہوں، جبکہ T20 یا ODI جو ہے، ODI شروع ODI اس کے بعد T20 آیا تو لوگ، جو سب اس پہ اختلاف ہے، آج بھی لوگ ٹیسٹ کرکٹ کو انجوائے کرتے ہیں۔ آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں کراؤڈ کس طرح تھا، آپ انڈیا کے میچز دیکھیں، انڈیا میں جو ہو رہے ہوتے ہیں کراؤڈ کتنا آتا ہے، آپ آسٹریلیا انگلینڈ میں کراؤڈ کو دیکھ لیں، آپ ساؤتھ افریقہ میں، ایون ویسٹ انڈیز میں بھی۔ وہ اس لیے کہ وہ تقریباً ODI اور ون ڈے کرکٹ کے قریب ہوتے ہیں، بولرز کو بھی سپورٹ ہوتی ہے، بیٹسمین کو بھی ہوتی ہے، کرکٹ دیکھنے کو ملتی ہے، انٹرٹیننگ ہونی چاہیے نا۔ تو یہ تو بالکل ون سائیڈڈ تھا۔ نہیں، لیکن چوہدری صاحب ایک دوسری بات اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ جب ہم نے 296 رنز کی برتری حاصل کر لی، آپ نے ماشاءاللہ اتنی کرکٹ کھیلی ہے، دیکھی ہے، لکھی ہے، بات کی ہے، گفتگو کی ہے، سمجھتے بھی ہیں ماشاءاللہ سے، فاسٹ بولرز کس مقصد کے لیے ٹیم میں ہوتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، فاسٹ ہو، سپنر ہو، جب تک اس کو وکٹ سے سپورٹ نہیں ملے گی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب پہلے اوور میں اتنا لمبا سوئنگ ہو جائے کسی فاسٹ بولر کا، اور آپ دوسرے اینڈ سے سپنر کو لگا دیں، آپ اس کا پھر الزام کس کو مورد الزام کس کو ٹھہرائیں گے، کس کو؟ میرا خیال ہے میں تو پھر اپنی اس بات پہ قائم ہوں۔ نہیں، آپ بجا فرما رہے ہیں چودھری صاحب، لیکن میری بات سنیں، ایک بات آپ یہ بھی دیکھیں کہ پہلی اننگز میں بنگلہ دیش پورا آؤٹ ہوا ہے، دوسری اننگز میں پاکستان پورا آؤٹ ہوا ہے، 20 وکٹیں تو گر گئی نا چودھری صاحب دونوں اننگز کی۔ وہ مار دھاڑ میں سکور کرتے مطلب کہ بالروں نے کوئی ٹیکنیکلی کوئی جو ہے، آپ کے خیال میں
ایک پچ ایسی تھی جس میں رن زیادہ انہوں نے ڈرا کے لیے ہی بنائی ہوئی تھی, انہوں نے ڈرا کے لیے بنائی, کیونکہ آپ نے بھی کہہ دیا کہ ان کا ڈرا جیت کے برابر ہے, تو ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ یہ فرسٹ ٹائم انہوں نے ڈرا کیا ہے, نہیں تو پاکستان سے سب ٹیسٹ میچ وہ ہارے ہوئے ہیں, یہ پہلا ڈرا ہے, وہ جیت کے برابر ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان اے سینس. تو وہ ٹھیک ہے, وہ ٹیم نے او ڈی آئی بھی جیتا. آپ شکر کریں کہ آج یہاں پہ تیسری کرسی نہیں ہے اور دوسری کرسی پہ بھی عامر نذیر نہیں ہے, ورنہ جس طرح سے آپ نے پچ کی حمایت کی ہے نا, اب تک یہاں پہ دنگا فساد ہو چکا ہوتا. نہیں, اتنا بھی آسان نہیں ہے میرے ساتھ دنگا فساد کرنا, لیکن یہ ہے شور ڈالنے والا ہمیشہ اپر ہینڈ ہی ہوتا ہے. سن رہے ہوں گے ویسے اسی لیے تنگ کر رہا ہوں. اچھا شاہد انور صاحب, میچ آپ نے دیکھا پورا, پاکستان کے اس ٹور کے اوپر کوئی ابھی وکٹری نہیں ہے, پاکستان فتح کے بغیر ابھی تک کھیل رہا ہے. اس ٹیسٹ میچ میں جس طرح سے چودھری صاحب نے کہا ہے کہ بالکل پچ سے سپورٹ نہیں تھا. شکریہ عمران بھائی. ایک چیز میں ضرور کہوں گا, دیکھیں کرکٹ, یہ ٹیسٹ کرکٹ جو ابھی آپ اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ لوگ اب بھی ٹیسٹ کرکٹ کو پسند کرتے ہیں, کیونکہ یہ وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پلیئر کی, ایتھلیٹ کی ہر چیز ٹیسٹ ہوتی ہے. وہ ٹیکنیکلی, ٹیکٹیکلی, مینٹلی, فزیکلی ہر چیز اس کی ٹیسٹ ہوتی ہے. یہ کوئی شارٹر ورژن گیم نہیں. ایک چیز. دوسرا, لوگ اکثر کہتے ہیں جی ٹیسٹ میچ, اس ٹیسٹ نے ایک چیز ضرور دکھائی ہے. نمبر 1 کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہار جیت کے علاوہ آج ایسا لگا ہے کہ ڈرا بھی ایک رزلٹ ہے, اٹ سیلف ایک رزلٹ تھا. 296 کی لیڈ لی پاکستان نے, 300 پہ ان کو آؤٹ کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد تقریباً 2.25 دن یا 1.5 دن پاکستان کے پاس تھا جو آؤٹ کرنا تھا انہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اس میچ کو ڈرا کیسے کیا, انہوں نے اٹیک کر کے ڈرا کیا اس میچ کو, اور یہ کریڈٹ بنگلہ دیش کو, 4.08 کی رن آؤٹ سے رنز کیے انہوں نے. ہاں جی, یہ کریڈٹ بنگلہ دیش کو جائے گا. دیکھیں پہلی اننگ میں وہ کھیلے, تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑا سا سیف کھیل رہے ہیں, وکٹیں ہاتھ میں رکھنے کا. جب سیکنڈ اننگ میں وہ آئے ہیں تو ان کی ٹیم کی, ان کے بیٹسمینوں کی ٹوٹلی اپروچ ڈیفرنٹ تھی. انہوں نے آ کے ہر فلائٹ بال کو انہوں نے نکل کے اٹیک کیا, انہوں نے ریورس سویپس کھیلی ہیں, وہ فیئر لیس کرکٹ کھیلے ہیں. اور ایک ٹائم پہ میں یہ ضرور کہوں گا, جب میں دیکھ رہا تھا میچ دوسرا لاسٹ, اسے آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ٹیسٹ میچ ڈرا ہوا ہے تو یہ بنگلہ دیش نے اپنی پازیٹیو اپروچ سے, اگریسو اپروچ سے اس کو ڈرا کیا ہے. اگر وہ پہلی اننگز کی طرح روکنے چلے جاتے, یا جس طرح پاکستان نے پہلی اننگز میں باری لمبی کر دی اور 250 کے بعد بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈکلیئر کر دیتا پاکستان تو کوئی فرق نہیں پڑتا, سارے آؤٹ کروا لیے, تو اگر بنگلہ دیش بھی تھوڑی سی نیگیٹیوٹی میں جاتا تو اس کا نقصان ہو سکتا تھا اس کو. بالکل ہو سکتا. ان کے میں اسٹرائک ریٹ 74.10 تمیم اقبال, 62.50 امر القیس, 41.17 کا مومن الحق, محمود اللہ 56.33, اس کے بعد شکیب الحسن 73.07 کا سٹرائک ریٹ, اور 73.33 کا سٹرائک ریٹ سومیا سرکار کا ہے. تو وہ ایک اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلے ہیں. دیکھیں عمران بھائی, سٹیٹ تو وہی کہہ رہے ہیں جو انہوں نے ٹی وی میں ہر بندے نے دیکھا ہے کہ مار پڑی ہے پاکستان کو, انہوں نے مارا ہے, اور اٹیکنگ کرکٹ جس کو کہتے ہیں ہم کھیلے ہیں. ایک اور آپ چیز دیکھیں کہ ان کی ٹیم کی جو موٹیویشن تھی نا, جو آپ کو انہوں نے 2020 میں آؤٹ کلاس کیا ہے, ون ڈے سیریز میں 3-0 آؤٹ کلاس کیا ہے. اور یہاں دیکھیں تمیم اقبال کی غالباً خالہ تھی جس کی آج جنازے پہ جانا تھا, مگر اس نے وہ بھی سیکریفائز کیا. اس کو اجازت دی ٹیم مینجمنٹ نے کہ اگر تم یہ جانا چاہتے ہو, مگر اس نے کہا نہیں, میں نے پہلے اپنی ٹیم کو سیو کرنا ہے. تو اس ٹیم میں ایک موٹیویشن تھی کہ ہم نے اوپر جانا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. اور وہ فیئر لیس کرکٹ کھیلے ہیں ٹوٹلی, میں ان کو بہت بہت کریڈٹ دیتا ہوں. مسئلہ پاکستانی ٹیم کا ہے, ہم نا مینٹلی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو بڑے پلوان ہیں اور بڑی دیر سے پلوان بنے ہوئے ہیں کہ یہ چھوٹی بنگلہ دیش آ گئی, زمبابوے, یار اس میں تو ہم یہ کہتے تھے فلانے پلیئر نے ان کے خلاف سکور کر دیا, ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں تھے, کسی کھاتے میں نہیں تھے. آج انہوں نے جو چیز ثابت کرائی, ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, یقین مانیے یہ سٹیٹس یا پچ بیٹنگ تھی یا کوئی 1-2 کیچز بھی نکلے ہیں ہمارے بھی ان کے بھی, لیکن جو ایک ٹوٹلی اپروچ کا فرق تھا نا, وہ ٹوٹلی نظر آیا ہمیں. بنگلہ دیش کی اپروچ پاکستان سے بہتر بہت, اس لیے سر بہتر تھی. پہلی اننگ میں وہ نیچے ہوئے ہیں, 3 ڈے انہوں نے 3 لگاتار ون ڈے جیتے ہیں, 2020 جیتا. پہلی اننگ میں آپ نے پکڑ لیا ان کو, نظر آ گیا. میں نے نیکسٹ ڈے کے تبصرے پڑھے ہیں, نیکسٹ ڈے کے ٹی وی پہ لوگوں نے کہا نیکسٹ ڈے کہ دیکھا سینئر پلیئر آ گئے ہیں تو اب ہماری ٹیم آج کھڑی نظر آ گئی ہے. مگر یہ 5 دن میچ چلنا ہوتا ہے.
पाकिस्तान ने 600 किया, बहुत जबरदस्त किया, कोई ये छोटी मोटी बात है। पहले दिन उन्होंने को बहुत ज्यादा रन्स भी नहीं किए, वो डिफेंसिव रहे और शॉट्स नहीं खेले। ये बड़ी आम बात है कि जी हम 10 ओवर पहले डिक्लेयर कर दे, तो क्या आप मुझे बताएं किसी जगह लगा है हमें कि हम तो हमारा कौन सा बॉलर लगा है कि ये थ्रू कर देगा टीम को? कोई बॉलर नहीं लगा कि ये थ्रू कर देगा और रन थ्रू कर देगा। मरहूम फजल महमूद किसी भी गेंदबाज के बारे में उनकी एक ही थ्योरी थी वो, और ये कहते थे ये रन थ्रू कर दे, नहीं कर देते फास्ट बॉलर नहीं। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक के बाद आते हैं और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं खुलना टेस्ट के हवाले से, और जिसमें बहुत सारी हकीकतें खुलकर सामने आ गई हैं। खुलना टेस्ट में एक हकीकत ये आई है कि बांग्लादेश ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है अब तक इस टूर में, और उन्होंने सिर्फ 50 ओवर्स 20 ओवर्स की क्रिकेट में ही नहीं, उन्होंने जो 5 डे क्रिकेट है, जो टेस्ट क्रिकेट है, असल क्रिकेट है, जिसमें टेम्परामेंट का टेस्ट होता है, जिसमें फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होता है, जिसमें मेंटल अप्रोच का टेस्ट होता है, हर चीज़ का टेस्ट होता है, उस टेस्ट में भी वो पास हो गए हैं। हम ये भी सुनते रहे कि हफीज़ ने बांग्लादेशी बॉलर्स को फेल कर दिया टेस्ट में, पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने फेल कर दिया, लेकिन हकीकी मानों में पाकिस्तान एक कमज़ोर टीम नज़र आई है इस टेस्ट मैच में। आप जो सब किस हद तक इत्तेफाक? मैं नहीं समझता, ये सारा कमाल विकेट का ही था। उन्होंने ड्रॉ के लिए खेला, इन्होंने भी फिर ड्रॉ के लिए खेला। एक वक्त आया था वो कप्तान साहब सर को पकड़ के देखे, बॉलिंग हमारी बुरी नहीं थी। कप्तान अगर सर को पकड़ के बैठ गया तो फिर ये तो नहीं कह सकते कि वो नहीं, गेंद जब ना टर्न हो रहा है ना सीम हो रहा है। देखिए पहले मौसम में पहले एक शार्प टर्न होता रहा है, नहीं स्लो टर्न हुआ है। शार्प होता तो फिर ये सिचुएशन ना होती, क्योंकि उसने लेग स्पिनर ने हमारे ने बहुत अच्छे, शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अच्छा, इसका सारा आपके ख्याल में इस टेस्ट मैच का पूरा क्रेडिट पिच को जाता है? नहीं, मेरा ख्याल है जैसे उन्होंने प्लान करके खेला ना, वैसे ही वो भी खेली और वो भी खेले और हम भी खेले। अगर जैसे लोग, मैंने एक अखबार में पढ़ रहा था कि जी मिसबा को पहले डिक्लेयर कर देना चाहिए था, अगर पहले डिक्लेयर कर दे तो शायद हार भी जाते। 250 रन करके ना ब्रेंडन मैकलम ने तो बारी पाकिस्तान को दे दी थी, और उसने कहा था कि इस टेस्ट मैच के सिर्फ 2 ही नतीजे हो सकते हैं, या ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो सकता है या पाकिस्तान हार सकता है। न्यूजीलैंड बाहर है, 250 250 नहीं, वो ये कहीं न्यूजीलैंड की बात नहीं है, ये यूएई में चोई साहब। हाँ जी, वहाँ भी बैटिंग विकेट्स ही होती हैं, लेकिन फिर भी जो मैं बात कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें विकेट का ज़्यादा कमाल था। बाकी बांग्लादेश ने पहले से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 3 T20 में भी दी, 3 वनडे में भी दी। आप इन ए सेंस कह सकते हैं टेस्ट मैच में भी उनके लिए बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। मैं आपको एक बात बताता हूं, 400 कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि खिलाड़ी अपनी पोटेंशियल पे नहीं खेले। जॉन स्नो का नाम सुना है आपने? आपने तो देखा नहीं, मैंने देखा। आपने देखा भी है ना? जॉन स्नो ने 17-18 साल के बाद कोई एशेज जीती और उसमें उसने 32 विकेटें हासिल की। उसके बाद अगली सीरीज में एक टेस्ट मैच में उसने खेला तो 32-33 विकेटें हासिल करने के बाद, एशेज जितवाने के बाद यकीनन वो ज़रा नाज अंदाज बदल जाते। कप्तान ने उस टेस्ट मैच के बाद बाहर बिठा दिया कि जनाब आपने 100% एफर्ट नहीं की। यहाँ पे कुछ ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि 100% एफर्ट भी नहीं हुई, और लेंथ भी एडजस्ट करने में हमारे गेंदबाज नाकाम रहे हैं। अब इसका जिम्मेदार आप विकेट को तो नहीं ठहरा सकते। देखिए मेरी बात, जब आप गेंद, आपको पता है कि शॉट एक आसान बैटिंग पिच है और आप उस पर शॉट ऑफ लेंथ करते रहेंगे या आप बिल्कुल हाफ वॉली खिला देंगे, तो आप इसका जिम्मेदार तो किसी को नहीं ठहरा सकते। और दूसरा बॉल अगर आपके पहले ओवर में हवा में भी घूम गया थोड़ा सा, एक बड़ा अच्छा आपको लेग बिफोर का चांस मिला है, आपने फॉरन रिव्यू भी ले लिया और अगले ओवर में आप स्पिनर को गेंद थमा देंगे, तो फास्ट बॉलर्स किस काम के लिए रखे गए हैं चोई साहब? देखिए, या तो आप विकेट पे आए या गलत कप्तानी पे आए या किसी एक चीज पे। नहीं, विकेट आप अपनी जगह पर है, लेकिन विकेट को भी तो आप मौका देते हैं ना। देखिए डेनिस लिली कितना फास्ट बॉलर था। अब आप फैसलाबाद एक मिसाल बता दें। एक नहीं तो ये भी वैसे ही उससे भी डेड थी, ये उससे भी डेड थी। ये विकेट वो तो अभी तो उनके 2 ही आउट हुए थे ना इसके बांग्लादेश के सेकंड इनिंग में। ये चलता है बांग्लादेश के सेकंड इनिंग्स में 6 आउट हो गए थे। नहीं, बाद में 136 ओवर हमने किए हैं स्टार्ट में जो, हाँ वो शुरू में उनकी बैटिंग पार्टनरशिप लगी है,
لیکن اس کو کس نے کہا تھا پھر کپتان کو کہ ذوالفقار بابر کو دوسرے اینڈ سے، اس پہ کیا کامنٹ ہے جی آپ کو شاہد انور صاحب؟ نہیں یہ تو مصباح نے، آپ یہ دیکھیں یہ آج تو اس نے نہیں کیا، وہ تو شروع سے ایک اسٹریٹجی پہ چل رہا ہے، وہ جب سے کپتان تھا کبھی سعید اجمل کو لے آنا نئے بال پہ، کبھی حفیظ کو لے آنا. سر اب مجھے بتائیں سعید اجمل وہ سعید اجمل نہیں ہے. ہاں جی. حفیظ کا بال آپ دیکھیں وہ فاسٹ بولرز کے انداز میں اس کا بال ہوا میں ہلکا سا گھوم جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو اسپنر کی فلائٹ نہیں ہے، وہ فلائٹ تو کر ہی نہیں پا رہا، وہ سیدھا بال یوں چھوڑ دیتا ہے، سیدھا چھوڑ رہا ہے تاکہ وہ دوبارہ اس میں نہ پھنس جائے. دونوں فلائٹ نہیں کر رہے، دونوں نہیں کر رہے، کر ہی نہیں سکتے نا جی. بال یہاں پہ ہاتھ روکیں تو کریں نا، وہ رکتا ہی نہیں ہے، رکے گا تو پھر وہ نکل جائیں گے 48 ڈگریز کے اوپر. دیکھیں سعید اجمل کا تو یہ پہلے بھی بہت سے لوگوں نے کہا اس ٹور پہ جانے سے پہلے سعید اجمل کا کہ جب تک وہ ڈومیسٹک تھوڑا سا اس کو کھلائیں تاکہ وہ اور یوز ٹو ہونا اپنی جو اس کو لیوریج تھی پہلے چوئی صاحب 48 ڈگری تک جاتا تھا یار. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں اس کو 15 کے اندر لانا ہے، 15 کے اندر لانا ہے. نہیں وہ آپ میں نے پہلا بال دیکھا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ختم ہو گیا. اچھا جی سپنر کے اوپر جو رلائی یہ انہوں نے دیکھے جب لیفٹ آرم سپنر، پہلے بھی ہم نے ایک دو جگہ کہا کہ ان کے جو شکیب الحسن ہے، رزاق ہے ان کے پاس، اور سنی لڑکا جو کھیلا ہے ان کے لیفٹ آرم سپنر جو ہے نا ہمارے ذوالفقار سے بہت بہتر ہیں. یہ ماننی پڑے گی ہمیں بات. ذوالفقار بابر سے بہتر ہے؟ ہاں جی 100% بہتر ہے جناب. انہوں نے جو ٹیسٹ میچ اور ون ڈے میں ٹوٹلی پرفارمنس کی ہے وہ جب ذوالفقار نے کی آج سے 2 سال پہلے انگلینڈ کے خلاف، وہاں عبد الرحمان نے کی، ذوالفقار نے کی، دوسرے اینڈ سے سعید اجمل تھا. یہ بہت فرق پڑتا ہے اس چیز کو. پیر اچھا بن گیا دوسرے اینڈ پہ آپ کو سپورٹ. اور مجھے ذوالفقار کی فیلڈنگ میں ایک دو چیزوں وہ تو خیر وہ تو نہیں، میں فیلڈنگ کی بات نہیں کر رہا، فٹنس کی وہ تو نوٹ کر رہے ہیں. سپرنٹ نہیں لگتا جی. ہاں جی وہ آپ اس کو سپرنٹ لگوائیں وہ دوڑ نہیں سکتا. بال کا لگتا ہے کہ اس کو کوئی ایشو ہے اس کے ساتھ، اس کی ٹانگ کھلتی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. وہ نہیں کھلتی. وہ تو جتنا بیچارے نے کھیلنا تھا تو ایگزیکٹلی مطلب اس کی وہ اس قابل نہیں ہے. اس کو آپ 100 میٹر میں آپ اس کو سپرنٹ لگوائیں وہ ختم ہو جائے. اور وہاں گرمی سال کا بندہ ویسے بھی آن پیپر بھی کافی جو ہے، اور وہاں گرمی بھی تھی، حبس بھی تھا، یہ دونوں چیزیں تھی. تو آپ کو انہوں نے آ کے وہ ایکسٹرا آرڈنری کھیلے ہیں. اور یہ آپ مجھے بتائیں سری لنکا کیا 5 ون ڈے ہوں گے؟ یہ میں زمبابوے کو نکال رہا ہوں، زمبابوے میں ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ کوئی ایسا مطلب اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ وہ 5 ون ڈے بھی کوئی رزلٹ کوئی موجودہ ہوگا، کوئی ڈیسیژن ہوں گے. وہ میچ اچھے ہوں گے. نہیں مطلب کیوں کیسے؟ نہیں وہ بری ٹیم نہیں ہے پاکستان کی. میں پاکستان کی فکر میں بات کر رہا ہوں. نہیں پاکستان دیکھیں، پاکستان اگر وہ میچ ہم سیریز ہارے ہیں نا تو اس میں ہم نے سارے تقریباً کافی نئے لڑکوں کو جو ہے نا وہ چانس دیے ہیں. ایسے میں تو میرا حال ہے ایسی ٹیمیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ پرفارمنس نئے لڑکوں سے جو ہے لے سکتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا جو بیک ڈراپ ہے نا ان چیزوں میں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں تو کھیلتے ہی نہیں ہے نا. پوری دنیا جو ہوتی ہے وہ بھی کھیل رہے ہیں. اب تو وہ بھی کھیلنا شروع کر چلے دیکھے اللہ کرے کہ اچھی ٹیمیں آئیں اور پھر ردم جو ہے. اچھا اب ٹیسٹ میچ میں کپتانی کے حوالے سے آپ کی کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ اسپنرز کے اوپر رہتے ہیں. مصباح کوئی انہوں نے نئی چیز نہیں کی. میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مصباح وہی کر رہا ہے جو وہ فرام دا ڈے فرسٹ کر رہا ہے. جو اتنے بھی ڈیو وٹمور اس کے نیچے آیا، وقار یونس کے وہ انڈر کھیلا، وہ اسی اسٹریٹجی سے جاتا ہے. سم ہاؤ اگر وہ نہیں بھی پسند کرتے مگر ہوتا وہی ہے جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے. تو اس کو اب تو میرے خیال بحث کے زمرے سے نکال دیں کہ وہ کیوں کر رہا ہے. یہاں تو صحیح وہ اس کا کمفرٹ زون ہے جی کہ میں نے نئے گیند سے سپنرز کے ساتھ کروانا ہے اور کچھ نہ کچھ. شاید میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ایک تو اس نے یہ سوچا ہوگا جو صدیق بھائی بات کر رہے ہیں نا کہ پچ بہت سلو تھی تو نئے بال میں تھوڑا سپنر کو ڈرفٹ مل جاتا ہے، ہارڈ بال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی شاید سلی لگ جائے یا کوئی ایسا اس نے چانس ضرور لیا. ٹھیک ہے جی. اب مجموعی طور پر اس 5-6 میچ جو پاکستان نے کھیلے ہیں چوہے صاحب اس ٹور پہ اوپر اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں دیکھیں جی پرفارمنس تو پاکستان کی اچھی نہیں رہی، چاہے نئے لڑکے کھلائے ہیں یا پرانے لڑکے کھلائے ہیں. جو بھی کچھ ہمیں انجریز کا بھی کافی جو ہے وہ فرق تو پڑا ہے، ڈیفینیٹلی پڑا ہے. میرا حال ایک بالر یا ایک بیٹسمین سے فرق پڑتا ہے، انجریز کا بھی پڑا ہے. اس کے علاوہ نئے لڑکے جو تھے جو جیسی ہماری فرسٹ کلاس کرکٹ ہے. نہیں ٹھیک ہے، مجھے ایک بات بتائیں، بنگلہ دیش کی ٹیم ورلڈ کپ نہیں کھیل کے آئی؟ نہیں ورلڈ کپ کھیل کے ہی ہے نا، کوارٹر فائنل تک ہی گئی ہے نا. جی اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے بھی پاکستان کے خلاف سیریز کھیلی ہے یا انہوں نے کوئی 3 مہینے آرام کیا ہے؟ نہیں لیکن ان کی ٹیم جو ہے وہ سلولی اینڈ گریجولی جو ہے بنتی رہی ہے. پہلے میری بات کا جواب دیں پھر اس کے بعد بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی آرام تو نہیں کیا، وہ بھی فوراً بعد ہی کھیلنے آ گئے. ہاں جی بالکل. ہاں جی ہمارے کیوں انفٹ ہو گئے ہیں پھر؟
روز ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین کھیلے جانے والی سیریز کے حوالے سے. یہاں پر پروگرام میں وقت ایک وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر چوہدری صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ جو فٹنس والا معاملہ ہے اس میں کھلاڑی کتنا ذمہ دار ہے, ٹیم مینجمنٹ کتنی ذمہ دار ہے, اور ہمارا نظام کس حد تک ذمہ دار ہے. اس وقفے کے بعد ویلکم بیک. ورز فٹنس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. چودھری محمد صدیق صاحب, بنگلہ دیش والے بھی ہماری جتنی کرکٹ کھیل رہے ہیں, وہ کیوں نہیں انفٹ ہوئے؟ دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پوری دنیا کی ٹیمیں سپر فٹ ہیں اور ہم سپر انفٹ ہیں, کیونکہ ہم نے کبھی اس طرف نہ کسی سلیکٹر نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ سلیکٹر نے فٹ ہونا ہے. نہیں, اس کرنا تو انہوں نے ہوتا ہے نا. انہوں نے کیا کرنا, انہوں نے تو سلیکٹ کرنا ہے, انہوں نے فٹ تھوڑا کرنا ہے. نہیں آخر اگر یہ ایک بولر دیکھتے ہیں, بیٹسمین دیکھتے ہیں, اگر یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کی فیلڈنگ کیسی ہے, فیلڈنگ سے بھی کسی کو اگر باہر نکالیں تو شاید لوگوں میں یہ شعور جو ہے نا وہ آ جائے. ہم اسکول کالجز میں جب پڑھتے تھے وہاں پہ فیلڈنگ کے علیحدہ کوچ ہوتے تھے اور ایسے ایسے کوچ ہوتے تھے کہ وہ آپ کو فٹ رکھتے تھے. ہمارے یہاں آپ پوری 1952 سے لے کے اب یہ 15 آ گیا ہے, 2015 آ گیا ہے. کتنے سال بن گئے, 48 اور 15 لگائیں, یہ 63-64 سال میں 63 سال ہو گئے. 2 یا 3 فیلڈر ہم نے نکالے ہوں گے آج تک. اب میں صحیح کہہ رہا ہوں, اجاز احمد اچھا فیلڈر تھا, سلیم ملک اچھا فیلڈر تھا, اور ویلس متھائس وہ سلی پہ یا سلپس میں وہ اچھی فیلڈنگ. باقی پورا لاٹ کا لاٹ دیکھیں. یونس خان بھی اچھا فیلڈر ہے. نہیں چلو نہیں, اس لاٹ میں سے آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن پاکستان تو پاکستان میں تو ہم تو فیلڈنگ کو جو ہے ایک بہت ہی بری جو ہے نا چیز کرکٹ میں سمجھتے ہیں کہ جھک کے گیند کو پکڑنا, گیند کو پکڑ کے تھرو کرنا. آپ دیکھ لیں بڑے بڑے نیٹوں میں اب آج کل یا اس سے کوئی 10-15 سال پہلے کوئی مالیوں سے فیلڈ کراتے ہیں یا بیٹنگ کرتے ہیں یا بالنگ کرتے ہیں. یہ لاہور جم خانہ اب تو جو کٹ بیگ ہے وہ بھی کوئی اور ہی اٹھاتا ہے, کھلاڑیوں نے یہ بھی اٹھانا چھوڑ دیے ہیں. تو یہ جو کٹ بیگ اٹھانا اور یہ جو نخرے والی چیزیں ان میں فیلڈنگ بھی آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ بھی اسی میں ہے. ہاں کہ چودھری ہے تو وہ نیچے جھک کے جو ہے نا وہ بال کو نہیں, آپ بھی نہیں پکڑتے تھے؟ نہیں, ہم تو کھیلتے ہی فیلڈنگ کے اوپر تھے. ٹھیک ہے. اچھا, جو فیلڈر نہیں ہوتا تھا وہ اس کو کرکٹر نہیں مانتے تھے اس وقت. ٹھیک ہے. شاہد انور صاحب, یہ فٹنس والا معاملہ ہے, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارے کھلاڑی ہی زیادہ انفٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ اور بلکہ ان دنوں تو نیشنل کرکٹ اکیڈمی ایک ہسپتال کا منظر پیش کرتی ہے کہ وہاں پہ جس کو دیکھیں وہ ریہیب میں ہے. میں تھوڑی سی یہ بات بتاتا چلوں, فٹنس کی جو آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے 86 کا کینیا کا ہمارا کیمپ تھا پاکستان کا, تو وہ ساتھ اٹینڈ کیا. تو اس وقت عمران خان خود بھی فٹنس پہ بہت امفوسائز کرتے تھے. اچھا وہ کہتے کیا تھے یہ دیکھیں نا, وہ جو آپ بات پہلے کر رہے تھے کہ عمران خان ایک کرکٹ پہ اتھارٹی تو ہے, تو اس کی اگر کوئی باتیں ہیں وہ تو ضرور ماننی چاہیے. انہوں نے یہ کہنا کہ بھئی 5 راؤنڈ کمپلسری ہیں ہر پلیئر کے لیے, اور اس سے زیادہ اگر کوئی لگانا چاہے تو لگا لے, لیکن اگر کوئی 3 راؤنڈ کے بعد تھک جائے تو رک جائے, دکھانے کے لیے مجھے کچھ نہ کرے. نمبر 1. نمبر 2, وہ خود سب سے زیادہ 8 یا 9 لگاتے تھے. جو انہوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا اس سے خود زیادہ وہ خود آپ کام کرتے تھے. اچھا, سٹریچنگ میں یہ ہوتا تھا کہ جب آپ جھکتے ہیں کئی دفعہ ہر پلیئر کا ہاتھ جو ہے زمین پہ نہیں لگتا کچھ, اور وہاں جب جاتے تھے میں بھی ان میں تھا کہ میرا ہاتھ زمین پہ نہیں تھا لگتا. اب میں جب وہ دائرے میں کھڑے ہو کے ایکسرسائز کر رہا تھا, عمران کو دیکھا, باقی پلیئروں انہیں, میں اب اس میں ہیزیٹیٹ فیل کر رہا ہوں, تو عمران خان نے خود ہی, یہ نہیں کہ مجھے دیکھا ہوگا, اور بھی لڑکے ہوں گے جن کا اوپر ہی ہاتھ رہ جاتا تھا, اس نے کہا جہاں تک نیچے جا سکتے ہو جاؤ, باقی یہ آہستہ آہستہ کام ہوتا ہے نچلے لیول پہ. اگر تم نے کلب لیول پہ اور نچلے لیول پہ اتنی زیادہ ٹریننگیں نہیں کی تو اب ٹائم لگے گا. تو ایک تو یہ پیرامیٹر سیٹ کر دیا کہ 1 shoe doesn't fit for all. آپ سب کے لیے ایک ہی جوتا نہیں کر سکتے. نہیں, ہاں نہیں کر سکتے کہ جی یہ میں نے فارمولا بنا دیا سارے اس پہ بھاگیں. وہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ ان میں سے کچھ پھر فٹیک ہو جائیں گے, اور کچھ جو کہ ویسے ہی بہتر ہوں گے کمپیریٹیولی دوسرے کھلاڑی سے, وہ ذرا بہتر کر لیں گے. اب پاکستان میں جو میں سمجھتا ہوں ہمیں فٹنس چاہیے, ہم نے کوئی میراتھن نہیں بھگانی پلیئر کو, ہم نے کسی کو ہاکی فٹ بال ایسی گیم نہیں کھلانی. ہماری گیم کی فٹنس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ مشروط ہے پلیئر اگر سکل میں
اپنی اسکل کو ایگزیکیوٹ کرنے میں اسے پرابلم نہیں ہو رہی، یعنی وہ بیٹسمین ہے تو وہ 100 کر دیتا ہے، تو اٹ مینس کہ ہی از اے فٹ. اگر وہ 100 کرتا ہے اس میں کمی پیشی ہوگی، جو آپ دیکھیں گے کہ رننگ بٹوین دا وکٹ میں سلو ہے، فیلڈنگ میں تھوڑا سلو ہے، لیکن وہ اصل کام جو ہے اس میں وہ فل فٹ رہتا ہے. 40 گرمی میں بھی اس کو سینچری کرنے کا اس میں سٹیمنا ہے، اور اسی طرح فاسٹ بولر کا ہے، اسی طرح سپنرز کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو مد نظر رکھ کے آپ فٹنس دیکھیں، اور اس چیز کو اگر ایک لڑکا 100 کرتا ہے تو وہ فٹ ہے. اب اس کو زیادہ اور کچھ کرنے کی، میں ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ میں کچھ لڑکے ہیں، مثلا نعیم الدین ہے، وہ بڑا اس نے 5 سینچریاں اس سال کر دی، 1150 رنز کی، 10.5 رنز کی ہیں، 1045 رنز کی ہیں، انکلوڈنگ فائنل کی ڈبل سینچری. یعنی فائنل ایک بڑا ہائی پروفائل میچ ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی 100-150 کرتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ 31 سال کا 32 سال کا. میں سمجھتا ہوں ایسے بندے کو بھی آپ چانس دے دیتے ہیں کہ وہ فٹ ہے. اب ہو سکتا ہے وہ بیپ ٹیسٹ جو ایک ہوتا ہے اس میں آپ نے بھاگنا ہوتا ہے، اس میں وہ نہ، بہت ساروں نے اڑنا ہے، میرا خیال ہے اڑنا ہے اس میں اڑنا ہے. لیکن آپ پہلے وہ دیکھیں، اور جو آپ نے بات کی تھی نا، یہ نچلے لیول سے ہوگا اور یہ شروع سے ہوگا. اب آہستہ آہستہ ہمارا کلچر آ رہا ہے اس میں کچھ. اور میں ایک اور چیز سمجھتا ہوں کہ پلیئر کو بھی بڑی دلیری سے نہ کرنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. وہ کوچ کو کہہ سکتا ہے کہ میں، کیونکہ عمران خان وہ پہلے آپ کو جو تعلیم دے رہا ہے کہ آپ کو اتنا وہ امپاور کر رہا ہے کہ آپ بتا دو کہ جی میں تھک رہا ہوں، مجھے فٹیگ ہو رہی ہے. کھانے کے لیے کہ شاہد افریدی یا یونس خان 5 راؤنڈ لگا رہے ہیں تو میں بھی 7 لگا لوں، وہ آپ فٹیگ کر دیتے ہو. وہ ایتھلیٹ، اس پلیئر کا اپنا کام ہے، وہ خود بتائے، خود بولے. وہ تو کہتے ہیں کوچ لیکن جب بیٹنگ فیلڈنگ، جب بیٹنگ اور بالنگ جو ہے یہ کمپلسری ہوتی ہے، اسی سے آپ ٹیم میں لڑکے کو لیتے ہیں. تو اگر فیلڈنگ کو بھی یہ کر دیں، کمپلسری کر دیں کہ اس کے ساتھ جب لڑکے کو سلیکٹ نہ کیا جائے، اب جب 2 لڑکے ہیں، 2 آف اسپنر ہیں، آپ اس میں سے دیکھیں گے کہ فیلڈر کون زیادہ اچھا ہے. اگر دونوں کا ایک ٹائپ سٹائل ہے یا ایک ٹائپ کی بالنگ کرتا ہے. ہاں جی، دیکھیں پوری دنیا میں فرسٹ کلاس کرکٹ بہت زبردست ہوتی ہے، اس میں فٹنس کا بہت خیال ہوتا ہے. ہر میچ جو ہوتا ہے نا، وہ ایک چیلنج کے طور پہ جو ہے نا وہ کھیلا جاتا ہے. ہمارے ہاں بالر ہم نے پیدا کیے، بیٹسمین ہم نے پیدا کیے، لیکن آج تک کسی کی توجہ جو ہے فیلڈنگ کی طرف نہیں رہی، کیونکہ تھوڑے دنوں کے لیے کیمپ لگتا ہے، اس میں آپ بالنگ بیٹنگ ہی کرواتے ہیں، فیلڈنگ کرواتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کی نہیں کرتی جو آپ کو ایک سپر فٹ آدمی فیلڈنگ میں آپ کو نظر آتا ہے. آپ آسٹریلیا کو لیں، میرا حال ہے 35 36 سال کے ہیں، لیکن فیلڈنگ وہ کیچ پکڑ. ان کا مسئلہ یہ نا کہ وہ نچلی سطح سے وہ ان کو وہ اسٹریچنگ کی اور ان کی فلیکسیبلٹی اتنی ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. ان کے لیے ڈائیو کرنا، سلائڈ کرنا، سپرنٹ لگانا، بال کے پیچھے بھاگنا، وہ ایک پراپر ایتھلیٹ لگتے ہیں. اور وہ صرف کرکٹ نہیں کھیلتے، وہ رگبی بھی کھیلتے ہیں، فٹ بال بھی کھیلتے ہیں، وہ اتنے فٹ ہوتے ہیں، وہ اتنی سوئمنگ کرتے ہیں، وہ ڈائیو کرتے ہیں. کس طرح ہمارے کرتے ہیں تو بیچاروں کو گھٹنے نہیں، یہ ڈائیو سلائڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے. جس طرح پوزیشن نہیں، ہمارے یہاں سلائڈ کے لیے گراؤنڈز بھی تو نہیں ہے نا، گرمی زیادہ پڑتی ہے. اب خاصے بہتر ہیں جو صاحب، آپ یہ بلا وجہ آپ بندہ کھپ ڈالی جائے، بولی جائے، شور کیے جائے نا، آپ کے مالٹون میں اچھے اتنے برے بھی گراؤنڈ نہیں، آپ سلائڈ کر سکتے ہیں. نہیں سلائڈ تو میں وہی کہتا ہوں، سلائڈ کے لیے بھی اب کچھ حالات بہتر ہیں. اب ماضی میں یہ ضرور توجہ دینی چاہیے، توجہ دینے والی بات ہے. ماضی میں ضرور ہوتا ہوگا، لیکن اب وہ اتنے برے حالات نہیں ہیں فیلڈنگ کے لیے جتنے ماضی جب آپ کرکٹ کھیلتے ہوں گے اس وقت حالات اچھے نہیں ہوں گے گراؤنڈز کے. لیکن آج میدان، کرکٹ کے میدان، وہاں پر آپ کو اچھا خاصا گھاس ہے، زمین بھی بہت سخت نہیں ہے، آپ ڈائیو کر سکتے ہیں اچھے انداز میں. وہ اتنی میں اگر کوئی کرنا ہی نہ چاہے تو پھر وہ آپ، جیسا کہ آپ نے پہلے خود ہی کہہ دیا کہ یہ تو وہ ملازمین سے کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک ملازم رکھ لیا جائے اور وہ فیلڈنگ کر لے اپنی جگہ پہ مالیوں کی جگہ. اچھا شاہد انور صاحب، پاکستان نے اب ایک ٹیسٹ آخری کھیلنا ہے، اس ٹیسٹ میچ میں آپ کو کیا خامی نظر آئی ہے؟ ڈرا تو ہو گیا نا، پچ ایک بڑا کردار ہے، لیکن کچھ خامیاں بھی تو ہوں گی نا. سر میں یہ خامی تو 500 نکال لیں، مگر ایسی خامی جس کو آپ ریکٹیفائی کر سکیں وہ مجھے اتنی نظر نہیں آئی. اب میں یہ زیادہ کہوں گا کہ اگلے میچ میں کیونکہ ان کے لیفٹ ہینڈ بیٹسمین تھے سارے زیادہ اچھے، تو آپ سعید اجمل کو ڈال دیں. لیکن میں اتنے اعتماد سے یہ بات نہیں کہہ سکوں گا کہ وہ کوئی 10 آؤٹ کر دے گا، کیونکہ وہ دیکھی ہے بالنگ. تو ان کو سعید اجمل کو ضرور انکلوڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھیں اب اس کا ٹیسٹ لیں کہ کیا ہے کہ ان کے لیفٹ ہینڈ بیٹسمین ہیں اور وہ یقیناً بیٹسمین فرینڈلی وکٹیں بنائیں گے.
جو کہ بیٹنگ فرینڈلی وکٹ ہوگی، اگلی بھی اسی طرح کی ہوگی، ابھی بھی ایسے ہی بنائیں گے. اس چیز کو ہمیں لینا نہیں چاہیے. دیکھیں جب آپ کے جینون فاسٹ بالرز ہوں اور جو ٹرو بیٹنگ وکٹس ہوتی ہیں ان میں ایک فائدہ بہت ہوتا ہے، اور کوکا پورا بال لگ رہا ہے جو کہ ریورس سوئنگ بڑا جلدی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ریورس سوئنگ میں اب ہمارے پاس 2 فاسٹ بالر تھے. دیکھیں اب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ 3 فاسٹ بالرز کے ساتھ چلے جائیں اور ایک سپنر کو نہ ڈالیں اور اس کا چانس لیں کہ ریورس سوئنگ میں ہم آ کے کچھ نہ کچھ ڈیمیج کر دیں گے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کچھ سر، وہ کوئی مجھے نہیں لگتا ایسا، کیونکہ جو باہر آپ کے ریسورسز ہیں نا، آپ سلیکشن میں کہہ لیں اس کو، یہ سارے جو ورلڈ کپ میں باہر تھے وہ سارے کھیل گئے. 2020 میں اور ٹیم کھیل گئی، ون ڈے میں اور ٹیم کھیل گئی، ٹیسٹ میں اور ٹیم کھیل گئی. کہیں سے کوئی روشنی کی کرن نہیں پھوٹی، کہیں سے کوئی روشنی کی کرن نہیں پھوٹی. چودھری محمد صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ. شاہد انور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز، پاکستان کے لیے دورہ بنگلہ دیش کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے. اس دعا کے ساتھ کہ آخری میچ میں پاکستان کی ٹیم کامیابی حاصل کرے اور اس دورے کا اختتام کسی ایک کامیابی کے ساتھ ہو جائے. اس میں مشکل ضرور ہے، بنگلہ دیش حاوی ضرور ہے، لیکن کھیل کے میدان میں آپ کو 100% صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کرنا ضروری ہے. کھلاڑیوں پر یہ ذمہ داری ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.